بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ پاک ہے اور وہ پاک ہی مال اور قول اور عمل کو قبول فرماتا ہے۔ پھر فرمایا کہ بلا شبہ حلال کھانے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو جو حکم فرمایا ہے وہی مومنوں کو حکم فرمایا ہے۔ چنانچہ پیغمبروں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے رسولو طبی چیزیں کھاؤ اور نیک کام کرو، اور مومنوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے ایمان والو جو پاک چیزیں ہم نے تم کو دی ہے ان میں سے کھاؤ۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کا ذکر فرمایا جو لمبا سفر کر رہا ہو، اس کے بال بکھرے ہوئے ہو، جسم پر گرد غبار اٹھا ہو اور وہ آسمان کی طرف ہاتھ پھیلا ہے، یا رب کہہ کر دعا کرتا ہو۔ یہ شخص دعا کر رہا ہے اور حال یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام ہے اور پینا حرام ہے اور پہننا حرام ہے اور اس کو حرام غذا دی گئی ہے، بس ان کی حالت کی وجہ سے اس کی دعا قبول نہ ہوگی۔ اس حدیث میں اول تو حرام سے پرہیز کرنے اور حلال کھانے کی اہمیت اور ضرورت پر زور دیا ہے، اور بتایا ہے کہ صدقہ حلال مال سے ہوگا وہی قبول ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور اس کی بارگاہ میں پاک چیزیں ہی پسند ہو سکتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی 2 آیاتیں تلاوت فرمائی۔ پہلی آیات میں حضرت انبیاء علیہ السلام کو حکم ہے کہ پاک چیزیں کھائے اور نیک عمل کرے۔ دوسری آیات میں ایمان والوں کو حکم ہے کہ اللہ پاک کی عطا کردہ چیزوں میں سے پاک چیزیں کھائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں آیاتوں کا ذکر کر کے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم اپنے پیغمبروں کو دیا ہے حلال کھائے، وہی حکم اپنے مومن بندوں کو دیا ہے۔ حلال کی اہمیت اور ضرورت ظاہر کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا جو لمبے سفر میں ہو اور بدحالی کی وجہ سے اس کے بال بکھرے ہوئے ہو، جسم پر غبار پڑا ہو، اور وہ اپنی اس بدحالی میں آسمان کی طرف دیکھ کر دعا کرتا ہو، یا رب کہہ کر خدا پاک کو پکار رہا ہو، چاہتا ہو کہ میری حاجت قبول ہو جائے۔ بھلا اس کی دعا کیسی قبول ہو سکتی ہے؟ کیونکہ اس کا کھانا حرام ہے اور پینا حرام ہے اور لباس حرام ہے اور اس کو حرام غذا دی گئی ہے۔ حرام سے ہر حال میں گریز کرنا چاہیے۔